نا تو صحیح ہے، اور ان کی سیلری پیسہ میری طرح ہی ملے تو آمین بولیے گا، کوئی بولے گا آمین؟ اور ان کو پیسہ میرے ہی طرح ملے تو کوئی آمین بولے گا؟ پھنس جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ہم چاہتے کہ ہمارے بچوں کی تنخواہ اچھی ہو، اسی طرح امام صاحب کی بھی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی امام صاحب ہے جو ہمارے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ کون بنا رہا؟ کلمہ کس نے سکھایا؟ ہم اور آپ تو جانتے نہیں۔ نماز کس نے سکھایا؟ امام صاحب نے سکھایا کہ نہیں؟ جنازہ کون پڑھاتے؟ امام صاحب۔ نکاح کون پڑھاتے؟ امام صاحب۔ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، امام صاحب کے ساتھ اگر آپ غلط ہیں، اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو بد دعا لگ جائے گی۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھا رہے ہیں کوفہ کے اندر، تو ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ تھا۔ اس نے کہا رہے ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ بولے اچھا نماز پڑھانا نہیں آتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ سعد بن وقاص کو نیچے کر دیا اور ان کی جگہ پہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جائیے آپ نماز پڑھائیے کوفہ میں۔ اس کے بعد کمیٹی بیٹھی، جب کمیٹی بیٹھی تو پتہ چلا، کیونکہ مسجد کے اندر ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں امام صاحب پر اعتراض کرنے والے، بولے اگر یہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ کتنے لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب کو نکالو، امام کو نکالو، امام کو نکالو۔ لیکن امام صاحب نے کبھی نہیں کہا اس آدمی کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، کبھی بولے؟ کبھی نہیں بولتے۔ اس لیے میرے بھائیو، امام صاحب جو ہے، مولانا صاحب جو ہیں، مدرسے کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک کمیٹی بیٹھی، جب کمیٹی بیٹھی تو پتہ چلا کہ ایک ہی آدمی تھا جس نے یہ کہا ان کو نکالو، اس کا نام تھا اسامہ۔ اب اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے صحابی جن پر الزام لگا کہ ارے ان کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ آدمی کھڑا ہوا ہے دکھانے کے لیے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو غریب بنا دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے۔ 3 بد دعا کر دے، یعنی عمر لمبی ہو جائے، یہ فقیر ہو جائے اور فتنے میں پڑ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ واقعی وہ بہت بوڑھا ہو گیا، اور یہ جو بھوں کے بال ہے نا، بھوں کے بال پورے آنکھ پر آنے لگے، اور وہ روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا یہ بوڑھا ہو کر۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، کیونکہ میں نے فالتو ان پر الزام لگایا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ نے کسی مولوی صاحب پر الزام لگا کے نکلوا دیا ہے، یا امام صاحب پر الزام لگا کے نکلوا دیا، اگر وہ بد دعا کر دے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے جلدی سے معافی تلافی کر لیجئے۔ میں نے یہ حدیث 1-2 جگہ بتائی تو 1-2 لوگ آئے روتے ہوئے اور مولانا سے چپٹ گئے، کہا مولوی صاحب مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ بد دعا دے دیں گے تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پتہ چلا یہ جو ہے امام صاحب، مولانا صاحب، یہ ہمارے بچوں کو بناتے ہیں۔ اگر وہ نہ رہیں تو ہمارے بچے صحیح اسلام بھی سیکھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کیجئے۔ ہم اور آپ کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے لباس لا رہے ہیں جو لا رہے ہیں، ٹھنڈی کا، گرمی کا ہے تو لا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عقیدے کی فکر۔ ایک آدمی کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، وسیم رضوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ بنگال میں بھی لوگ جاننے لگے ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن اب وسیم رضوی تو جتیندر نارائن سنگھ تیاگی ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی۔ اس واقعے سے آپ کو ایک میں سبق سکھانا چاہتا ہوں، یعنی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کیجیے گا تو آگے چل کے ہو سکتا ہے دھرم چھوڑ دے وہ۔ بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے شادی کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، بنگال میں بھی، بہار میں بھی، یو پی میں بھی، مہاراشٹرا میں بھی، پورے انڈیا میں، حیدرآباد میں بھی وہ بھاگ گئی ہے دوسرے کے ساتھ اور اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آنکڑا آپ دیکھیے گا تو بنگال میں 500 کے اوپر کا آنکڑا ہے، پورے بھارت دیش میں 5000 کے اوپر ایسا ہے کہ مسلمان بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھایا، اسلام کی محبت نہیں سکھایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے لیے دعا کرتے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
اے میرے رب، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے 40 تک پڑھیے، 42 تک پڑھیے، میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ تو جب تک دعا نہیں کیجیے گا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ خود صحیح رہیے، آپ کی اولاد صحیح رہے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے یہاں ایسا ہے پردہ بہت کم ہے، آپ دیکھ لیجئے پردہ کہاں ہے؟ ہماری ماں بہنیں ویسے ہی گھوم رہی ہیں، جب وہ ویسے گھومیں گی تو ان کی بیٹی کیسے گھومے گی؟ ویسے ہی گھومے گی، ویسے ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ اگر داڑھی چھلائیں گے تو کیا ہمارے بچے داڑھی رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے اور ایک شیرنی ہے، دیکھیں آپ نے جنگل میں شیر ہے اور جنگل میں شیرنی ہے۔ شیرنی کو داڑھی ہوتی ہے یا شیر کو داڑھی ہوتا ہے؟ ہاں؟ اب چلیے میں آپ کو بولتا ہوں، آپ تو شیر ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا، ارے میں تو بہادر آدمی ہوں، ہے نا؟ ارے آپ تو شیر ہیں، اور جنگل کے اندر ایک شیر ہے جن کو داڑھی لٹکتے رہتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر۔ ارے وہ جو چلتا ہے تو اس کا بال پورا ہلتے رہتا اور اس کو داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ شیر ہیں تو آپ بولے گا ہاں بالکل میں ذرا بہادر ہوں، لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ شیرنی ہیں، نہیں، میں آپ کو بولوں آپ شیرنی ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے کیا مولوی صاحب میں شیر ہوں اور آپ بول رہے ہیں شیرنی۔ مثال اب تک نہیں سمجھے، اب کھول کے سمجھانا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی شیر کو داڑھی ہے اور شیرنی کو داڑھی نہیں ہے، تو آپ کو شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا ہے؟ اب آپ ہی بتائیے۔ تو داڑھی رکھنا پڑے گا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب ہم رکھیں گے تب نہ ہمارے بچے رکھیں گے، جب ہم ہی نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے کیسے رکھیں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ بچے لوگ ہم سے سیکھتے ہیں۔ مائیں بہنیں جو ہیں وہ کچھ ایسے پردہ نہیں کرتی، لیکن کچھ مائیں بہنیں پردہ بہت کرتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، آپ ہی کے علاقے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے یہ۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ پاکوڑ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہے وہ؟ وہاں گھر ہے، لیکن وہ واقعہ یاد نہیں ہوگا جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ 15 ستمبر یا 15 دسمبر 2019 کا ایک واقعہ یہی پاکوڑ شہر کا، اور یہ بہت فیمس ہوا ہے پوری دنیا میں۔ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لڑکی کا واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ ارے کوئی نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، پوری دنیا میں فیمس ہے یہ واقعہ اور آپ کو معلوم ہی نہیں؟ بولوں تب سمجھ جائیں گے۔ پاکوڑ سے رانچی 360 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 360 کلومیٹر۔ نشاط فاطمہ ایک لڑکی ہے، جانتے ہیں آپ؟ مسکرا رہے ہیں وہ۔ نشاط فاطمہ ایک لڑکی ہے جن کو گولڈ میڈل ملا ہے، اور گولڈ میڈل ملا ہے اسکول میں، اور وہ اسکول میں نمبر 1 ہے۔ کتنا اسکول میں؟ نمبر 1 ہے۔ اور وہ پاکوڑ سے کہاں جاتی ہے؟ وہ رانچی انعام لینے کے لیے، اور ان کو گولڈ میڈل ملا ہے وہ لینے کے لیے۔ اور آپ کو سن کر خوشی بھی ہونی چاہیے، اور جو لوگ کچھ ایسے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ جیسے نام پکارا گیا نشاط فاطمہ، تو اسٹیج پر جیسے وہ آئیں تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے۔ وہ حجاب میں بھی ہے یعنی برقعے میں بھی ہے، اور نقاب منہ بھی ڈھکا ہوا ہے، اور وہ اپنے پورے کالج میں نمبر 1 ہے، گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر آپ کی بیٹی ہو جن کو نمبر 1 ملنے والا ہو اور سب کے سامنے بلایا جائے تو آپ کی بیٹی، میری بیٹی کیسے جائے گی؟ ہاں؟ بے پردہ ہو کے اسکول کے ڈریس میں، کیونکہ نمبر 1 انعام ملا، پورا گولڈ میڈل۔ گولڈ میڈل لینا معمولی بات نہیں ہے۔ اسکول کے مینجمنٹ نے کہا یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے یار ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں پردہ نہیں ہے، لیکن بھائی جن کے پاس پردہ ہے وہ اتنا پردہ ہے کوئی حساب ہی نہیں، الحمدللہ۔ تو اب یہ سب سبق سیکھنے کے لیے اس لڑکی سے کہا گیا کہ تم اپنا پردہ اتار دو، برقع اتار دو، اسکول کا ڈریس پہن لو۔ اس لڑکی نے کہا
آپ کا گولڈ میڈل آپ ہی کو مبارک ہو، میرا گولڈ میڈل میرا برقع ہے اور میرا حجاب ہے اور میرا نقاب ہے۔ گولڈ میڈل کو چھوڑ کر 360 کلومیٹر واپس وہ رانچی سے پاکوڑ چلی آئی، لیکن اس نے اپنا برقع اور اپنا حجاب اور نقاب نہیں اتارا۔ میں نشاط فاطمہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں ملے تو ڈھونڈ لیجئے کہاں رہتی ہیں وہ، کہاں ہے؟ دیکھیے وہ تھوڑا زور سے بولیے نا، کہیں مائک پہ بول دیجئے تاکہ آپ لوگ ملے تو ان سے دیکھے تو ان کے ابا کیا، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نور محمد شاید کچھ ہے نا، نام بتا دیجئے کہاں ہے ذرا۔ باغن پڑا پاکوڑ، پاکوڑ باغن پڑا، یہ واقعہ پاکوڑ ضلع باغن پڑا۔ آواز پڑا یہ پاکوڑ باغن پڑا، آواز آ رہی ہے؟ بیٹھ گئی ہے، ہاں نہیں آ رہا؟ باغن پڑا پاکوڑ۔ نہیں آپ لوگ بولے گے تو ادھر آئیے آپ، کیونکہ آپ نے گواہی دی ہے، یہاں سے بولیے بھائی، اگر اچھا ہو تو۔ শেখ যে ঘটনাটা বললেন না, এটা সত্য 100%। এটা আমাদের পাকুড় জেলা বাগানপাড়ার একজন মুসলিম মহিলা, আর খুব যুবতী মেয়ে, ডিগ্রি করেছিল রাঁচি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে। ঠিক আছে, সত্য ঘটনা। आगे मान गए मेरे भाइयों। मैं ऐसी निशात फातिमा को मुबारकबाद। उनके अब्बा ने कितनी मेहनत की होगी, उनकी अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, सिखाया होगा, बताया होगा, सब कुछ किया होगा, गोल्ड मेडल नहीं लिया। और उन्होंने कहा मेरा हिजाब मेरा निकाब यही मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा अल्लाह खुश हो जाए यही मेरा गोल्ड मेडल है। याद कीजिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हदीस है सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4141 कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई एक गज़वे में। तो लोगों ने समझा कि आप ऊँट पर हैं लेके चले, लेकिन वो ऊँट पर थी नहीं, कहीं और गई हुई थी। तो उसके बाद वहीं आके बैठ गई। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका काम ये था कि जो कुछ छूट जाए उनको लाना। तो देखा अरे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे वाली आयत उतरने से पहले उनको देखा था। आजकल लोग बोलते हैं ना कि अरे बुर्का पहन लिया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। चेहरे का भी पर्दा है और पूरे जिस्म का भी पर्दा है। पर्दा तो पर्दा, औरत का माना ही है पर्दा। तो उन्होंने जब देखा कि अरे सफ़वान बिन मुअत्तल है, उनकी फरशाई नज़र आ रही है, फ़ख़म्मरतु बिहा वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने दुपट्टे से अपने पूरे चेहरे को ढांप लिया। तो मेरे भाइयों, ये है हमारी माएँ, ये है हमारी बच्ची जिसकी तरबियत ऐसी हुई है। तो हम और आप भी अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करें, तब हमारे बच्चे सही निकल सकते, वरना नहीं निकलेंगे। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कोई हज करने उम्रा करने गए हैं? हाजी साहब हैं कोई? हाजी साहब एक भी नहीं? हाजी साहब, हाजी साहब हैं माशाल्लाह, हाजी साहब हैं। हाजी साहब जब ये है ना दौड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा का पहाड़ बिल्कुल सट गया है। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको हाजी बना दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिनको एक मरतबा बुलाया कई मरतबा बुला ले, और जिनको एक मरतबा भी नहीं बुलाया कम से कम एक मरतबा तो बुला ले। बोलिए आमीन। तो सफ़ा मरवा, आपको मालूम है सफ़ा मरवा किसकी यादगार है? एक माँ का रोल कितना अच्छा होता है। अब्बा तो बाहर कमाते हैं, अम्मी घर के अंदर रहती है। तो अम्मी का काम सबसे ज़्यादा, इसलिए अम्मी को 3 गुना ज़्यादा मिला हुआ है। अब्बा को एक ही है 25 और अम्मी का है 27। और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? अब्बा ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, अम्मी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बोलते हैं ना। ज़्यादा बोलने का नहीं बाबा, ऐसे चिल्ला के बोलते हैं। अम्मी ज़्यादा बोलने का नहीं, बोलते नहीं इधर। जो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा है बहुत गलत है। और याद रखिएगा अपने बच्चे को बचपन से झूठ नहीं सिखाना, कभी भी झूठ नहीं सिखाना। आइए एक वाक़या हदीस के ज़रिए। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर। उनकी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ। आजकल भी अम्मी बोलती है बेटा इधर आ। तो बोले काहे बुला रही हो? इसलिए बुला रही है ताकि खजूर दूंगी। बोले खजूर? बोले हाँ। बोले अब बुलाया और अगर खजूर नहीं दिया होता तो ये झूठ लिखा जाता।
آج ہم اور آپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اب کیسے سکھا رہے ہیں؟ میرے اس جملے پر غور کیجئے. بیٹا کھٹ 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 بھیا گھر پر ہیں، فلانے بابو گھر پر ہیں، السلام علیکم. ارے گھر پہ ہیں. تو وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے یا بیٹی کو، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے لوگ بھی من کے سچے ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ یہاں تک بول دیتے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اچھا آ رہی ہے اردو سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے صحیح ہوا کتنا غلط ہو گیا ہے؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جھوٹ مت سکھائیے، بچپن سے سب سیکھتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، کتنے لوگ گٹکا، تمباکو، کھینی، بیڑی، سگریٹ کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں نا. خرید کے کون لاتا ہے؟ دکان سے کون لے کر آتا ہے؟ بچہ لے کر آتا ہے نا. میرے ساتھ بات کیجئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے ہیں. جا بیٹا پناما لینا، اور کون سا ویل چلانا، اور کیا کیا ہے، ارے سب نام معلوم ہے. بیڑی لانا ہے نا، ماچس بھی لانا. اور بچے کے سامنے ہی کتنے لوگ پیتے رہتے، پیتے کہ نہیں پیتے؟ تو آگے چل کے آپ کا بچہ بھی پینے والا ہوگا، یہ لکھ لیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پینے والا نہ بنے تو آپ کو پینا چھوڑنا پڑے گا. کتنی ماں بھی پیتی ہے. آپ لوگوں کے علاقے میں بیڑی چل رہا ہے نا، بیڑی، اور ہر گھر میں بیڑی ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا کیا؟ بچے سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں چین اسموکر ہیں، یہ انگلش ورڈ ہے چین اسموکر. مطلب ایک سگریٹ ختم ہوئی دوسری لگا لیا، دوسری ختم ہوئی تیسری لگا لیا، یعنی چین بنا لیا. چین اسموکر ہیں. آدھا پیا اور پھینک دیا. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ جب ابا چلے جاتے تو وہ اٹھاتا ہے اور منہ میں لگاتا ہے. دھواں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سوچتا ہے ارے یار دھواں نکلا نہیں، پاپا کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، میرے منہ سے دھواں کم نکلے گا. تو پاپا جب ادھر ادھر رہے وہ سائڈ میں جاتا اور ماچس مارتا ہے. مارتا کہ نہیں مارتا؟ پکڑ لیے. بس آپ لوگ دیکھیے گا نہیں، بس بات سمجھ جائیے. صحیح ہے نا؟ آرام سے. کتنے لوگ کھینی کھاتے ہیں نا، اور سیدھا اس طرح مارتے. اب بچے لوگ دیکھ رہے ہیں پاپا کیا کھا رہے ہیں، ممی کیا کھا رہی ہیں، تو وہ پہلے سونگھتے ہیں، نشہ لگتا ہے، ارے پاپا کیا نشہ والا کام کر رہے ہیں. اور کتنے باپ پیتے بھی ہیں، پیتے کہ نہیں پیتے؟ بہت پیتے ہیں. اور گھر پہ پی کے سب کو آ کے پیٹتے ہیں. بچے کو پیٹ رہے ہیں، بیوی کو پیٹ رہے ہیں، سب کو پیٹ رہے ہیں. جو بھی پیتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، پیسے کا بھی نقصان، جسم کا بھی نقصان، خاندان کا نقصان، بچے کا نقصان. اچھا ایک جملے پر غور کیجئے گا، یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے، یا یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں؟ اردو کون سمجھیں گے؟ یہ بھاری اردو ہو گئی ذرا. یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. دونوں سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، یعنی سب پی رہا ہے، یہ پی رہا ہے، ان کے بابا پی رہے ہیں، ان کے پی رہے، سب پیتے. تو اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ یہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. اور یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے، مطلب بہت اچھے ہیں، ارے مالدار ہیں یہ لوگ، ماشاء اللہ شروع سے سب لوگ اچھا کھا پی رہے ہیں. اب دیکھیں جملہ بدل جاتا، تھوڑا سا معنی پورا بدل جاتا. تو جو لوگ شراب پی رہے ہیں، تاڑی پی رہے ہیں، پی رہے کہ نہیں پی رہے، اس کی دکان کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے دکان، لیکن پینے والے وہاں پہنچ جاتے کہ نہیں؟ پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. مسجد روڈ پر ہے کہ نہیں ہے؟ نمازی وہاں پہنچ پاتے ہیں؟ نہیں، بہت کم. کہاں پہنچ پاتے؟ میرے بھائیو
اگر کھانا پینا مطلب بیڑی سگریٹ تمباکو یہ سب اگر نہیں چھوڑیے گا تو آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی. آگے مت بولیے گا ارے مولوی صاحب کیا دعا دے کے جا رہے ہو. یہ تو جیسے کو تیسا ہوتا ہی ہے. مولوی صاحب کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے کہ میرا بابا کیا کر رہا ہے, میری ماں کیا کر رہی ہے. تو جو لوگ شراب پی رہے ہیں انہیں بند کرنا چاہیے اور کر دینا. کیا معلوم موت کب آ جائے, فرشتہ کب آ جائے اور روح قبض کر لے. اور ایک حدیث پہلے سنا دوں, سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5366. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں شراب پینا چھوڑ دو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے. جو آدمی پیتا ہے یہ برائیوں کی ماں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, ایک آدمی کو بلایا گیا, بیچارہ بڑا سیدھا آدمی تھا. ایک عورت نے بلایا تو وہ بیچارہ چلا گیا, کہا گواہی دینا پڑے گا. بولے ہاں ٹھیک ہے. پہنچ گیا. جب پہنچا تو بیچارے آدمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایک لڑکا ہے اس کو قتل کرنا ہے یا میرے ساتھ غلط کام کرو. اس عورت نے کہا یا شراب پی لو. تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی اس نے یہ کہا کہ اگر میں عورت کے ساتھ بلاత్کار کروں گا تو لوگ بدنام کر دیں گے, کتنا سیدھا آدمی اور عورت کے ساتھ غلط کام کیا, بلاత్کار کر لیا. اور اگر بچے کو قتل کر دوں گا تو سب لوگ بولے ارے اتنا سیدھا آدمی اور بچے کو مار دیا. سب سے آسان کام یہ ہے کہ میں ذرا پی لوں کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس نے پی لیا اور جب پی لیا تو نشہ چڑھ گیا, اور جب نشہ چڑھا تو عورت کے ساتھ بھی غلط کام کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا. اس لیے میرے بھائیو جو لوگ پی رہے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ آگے چل کے ان کی اولاد بھی ایسے ہونے والی ہے. بچنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اپنے یہاں ایسے بھی ہیں جو سودی کاروبار کرتے, بیاج والا کام کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت ہو رہا ہے بیاج والا کام. اور جو کوئی بھی بیاج کا کام کرتا ہے اس میں لگا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے. اپنی ماں سے اس نے زنا کر لیا ہے اور اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. اس لیے میرے بھائیو جب تک یہ برائی ہم اور آپ نہیں چھوڑیں گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں, کیونکہ ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں. اچھا آپ لوگوں کے یہاں دان دہیج اور باراتی والا بھی مسئلہ ہے کیا؟ ماں یار میں تو سوچ رہا تھا کہ ادھر نہیں ہوگا. بہت ہے. باراتی کتنے لوگ جاتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر. اتنے باراتی جاتے ہیں. کتنے ٹائم کھا کے آتے ہیں؟ 2 ٹائم. روٹی اور بوٹی ہے نا, کھاتے ہیں نا, روٹی اور بوٹی کھا کے آتے. اور کہیں کہیں پر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا, پتہ ہوگا آپ کو. پوری بس جو ہے ایک مرتبہ پلٹی اور پانی میں پلٹ گئی. اور کتنے جو باراتی لوگ تھے وہ چلے گئے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور میں آپ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اگر آپ لوگ نہیں اٹھیے گا تو ایسے ہوتا رہے گا. ایک چیز اور ہے, کچھ ابا ایسے ہیں ان کے بال کاٹنے کا اسٹائل الگ ہے. جانتے ہیں بال کاٹنے کا اسٹائل؟ یہ پورے سائڈ سے کاٹ کے بیچ میں اٹھا لیتے ہیں. صحیح نہ اٹھاتے نا. اچھا کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ کرکٹ میں ایک ہے رسل صحیح پکڑے. کرکٹ میں ایک کھلاڑی ہے رسل, اور رسل کا آپ بال دیکھیے گا, اور رسل جو ہے وہ بال کو کر دیتے ہیں مسل, یعنی اسے چھکا مارتے ہیں. وہ اکثر چھکا ہی مارتے رہتے ہیں. رسل اپنے کون سی ٹیم میں ہے بھائی؟ IPL میں کولکتہ میں. آپ نہیں دیکھتے ہوں گے لیکن لوگ دیکھتے ہیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. آج کل کیا ہو رہا ہے, رسل کی فوٹو, دھونی کی فوٹو, رونی کی فوٹو, فلم اسٹار کی فوٹو کہاں لگی ہوئی ہے؟ جہاں بال کٹتے ہیں. حجام, آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ حجام کی ہاں سیلون میں پوری فوٹو لگی ہوئی. تو ابا خود لے کے جاتے ہیں بچے کو, اور کبھی کبھی امی بھی لے کے جاتی ہے. میرا بیٹا اور میرے بیٹے کا بال ایسے ہی کاٹنا, اور کٹا کے لاتے. اور چاروں طرف آپ دیکھیے عدم عجیب ہے. ابھی میں سفر کر رہا تھا, ابھی جو آیا آپ کے یہاں, ایک آدمی کو ایسا دیکھا یہ پورا سائڈ سے نکال کے بیچ میں اٹھا کے اور بیچ میں یہاں تک لٹک رہا ہے. ارے یار یہ, اور وہ بار بار اس کو لے کے اوپر ڈال رہا ہے. جیسے ہمارے کچھ نوجوانوں کو آپ دیکھیے گا, ادھر سے ہاتھ ادھر ڈالا, ادھر سے ہاتھ ادھر ڈالا, ادھر سے ادھر, صرف بال ہی میں لگا ہوا ہے.
حدیث کے اندر منع ہے. صحیح بخاری کتاب اللباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ینہا عن القزع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرما. قضا مطلب کچھ بال کو کاٹ دیا جائے، کچھ بال کو چھوڑ دیا جائے. تو جب تک ابا نہیں سدھریں گے اور ابا خود ہی نہیں سدھاریں گے، مولوی صاحب بھی اس کو سدھار نہیں پائیں گے. وہ بھول جائیے. کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، جو بچہ سب سے تھرڈ کلاس رہتا، جانتے تھرڈ کلاس، بہت مستی کرتا، اس کو کہاں لے کے آ جاتے ہیں؟ مدرسہ میں. صحیح بولے آپ. جو تھرڈ کلاس رہا، مستی کر رہا ہے، اس کو لے کے مدرسے میں آ گئے اور سیدھا دے دیا مولوی صاحب اب آپ جھیلو، اب آپ جھیلو. بیچارہ مولوی صاحب کرے تو کیا کرے. مولوی صاحب، اس لیے آپ دیکھیے گا اکثر مولوی صاحب کے بچے سیدھے نہیں ہیں. نہیں آ رہے اردو سمجھ میں؟ اکثر مولوی صاحب کے بچے بیچارے کے سیدھے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بیچارے آپ لوگوں کے بچے کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے بچے کو ٹائم کہاں دیں گے؟ صحیح ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ برا مانیں گے، لیکن بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ تو آپ لوگوں کے بچے کو لیے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. جو تھرڈ کلاس ہے، محنت نہیں کرتا تھا، پڑھائی نہیں کرتا تھا، مستی کرتا تھا، چلو مدرسہ. اور فرسٹ کلاس بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسکول میں. انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انگلش میڈیم میں جائے گا، اور آگے چل کے ابا کو جوتا مارے گا. صحیح بولا؟ اور ایسا جوتا مارے گا کوئی حساب نہیں. ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا کسی مولوی نے اپنے ابا کو امی کو جوتا مارا ہو؟ نہیں، ماشاءاللہ نہیں مارا. اس لیے جو بھوت سوار ہے نا، بھوت، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر ضرور بنائیے، لیکن اس سے پہلے انسان بنائیے. انسان بنائیے. انسان. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ماسٹر بن گیا، اگر وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا آپ کی، تو فائدہ کیا ہے؟ انسان بنائیے. انسان. بتاؤں میرے بھائیو، اولڈ ایج ہوم ہیں. اولڈ ایج ہوم کا مطلب اب آپ کے بنگال میں ہو سکتا ہے نہ ہو، آشرم ایسا کیا ہے؟ وہ ہے کیا ادھر؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے بھارت میں. بنگلور آپ چلے جائیے، کرناٹکا میں بنگلور ہے، بنگلور، وہاں مسلم لوگ آشرم چلا رہے ہیں، اور مسلمان مرد اور عورت جو بوڑھے ہو گئے، ان کے بچوں نے ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا ہے، وہاں آشرم میں چھوڑ دیا ہے. اب ابا ان کے سہارے رہیں گے، امی ان کے سہارے رہے گی. آخر ایسی پڑھائی کا فائدہ کیا؟ کچھ فائدہ ہے؟ اس لیے اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، سب بنائیے، لیکن اس سے پہلے انسان بنائیے. انسان کہاں سے بنے گا؟ گھر سے. کیونکہ گھر کا سدھرا باہر سدھرا، گھر کا بگڑا باہر بگڑا. اور گھر پہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر میاں بیوی بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے تو بچے بھی جھگڑالو ہو جائیں گے. کیا ہوا مدرسے میں یا اسکول میں کچھ ماں باپ آئے، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ سب سننے کے لائق ہے. ارے میرا بیٹا گالی بک رہا ہے، آپ لوگ مدرسے میں کیا سکھاتے ہو؟ پرنسپل صاحب ادھر آئیے. جی حضور، فلانے بابو، فلانے بھیا. پرنسپل صاحب ویسے ڈرے رہتے بیچارے، جبکہ ایک دم بنداس رہنے کا. ارے حق پر ہے تو کاہے کو ڈرنے کا؟ ادھر آئیے. آ گئے، بیٹھیے، چائے پانی کیجیے. میرا بیٹا گالی بکتا ہے اور آپ لوگ مدرسے میں یہی سکھاتے ہو؟ اچھا، ہم مدرسے میں یہی سکھاتے ہیں. اس کے بعد تینوں کی کلاس لے لی اگر عقل مند آدمی ہے. کس کی؟ بیٹے کے بھی، باپ کی بھی، ماں کی بھی. پرنسپل صاحب نے کیا کیا؟ تینوں کو بلا لیا. تینوں کو جب بلا لیا، اب سنیے گا غور سے. پہلے ابا سے پوچھا، آپ کا بیٹا گھر پہ گالی بکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں کیا؟ غور سے سنیے گا. کیا آپ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں کیا؟ بولیے نہیں نہیں نہیں، میں یہ سب نہیں کرتا ہوں. نہیں 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 نہیں، میں نہیں کرتا ہوں. اللہ توبہ، یہ غلط کام کروں. ٹھیک ہے، آپ جائیے آپ السلام علیکم، آپ جائیے. ان کی وائف کو بلا لیا. گھر پر آپ کا شوہر آپ کو گالی دیتا ہے کیا، یا آپ انہوں گالی دیتے ہیں؟
کیونکہ پہلے سے وہ ڈرا کے رکھے ہوا ہے, بولنا نہیں, بولنا نہیں, ڈرا کے رکھے ہوا, ابھی کیا پوچھیں گے, بولنا نہیں. آپ کو گالی بکتا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں, کہاں گالی دیتے ہیں, گالی نہیں. اب کیا کریں, یہ شوہر ہے نا, اب کیا. بچے کو بلایا, اور بچے سے صحیح بات اگلوانا بہت آسان ہے. ٹیکنک ہونا چاہیے آپ کے پاس, کیسے اگلتا ہے وہ. بچے کو باپ سکھا کے بولتے ہیں بولنا نہیں, بدنامی ہو جائے گی, بولنا نہیں, بولنا نہیں. ٹھیک ہے پاپا نہیں بولوں گا. غور سے سنیے گا, ابھی جملہ کیسے پکڑ میں آتا ہے, بولنا نہیں بیٹا, ٹھیک ہے پاپا نہیں بولوں. اندر گئے, پرنسپل صاحب بیٹا ادھر آ. بابو آپ گالی بہت بکتے ہو. ابو بول رہے ہیں بولنا نہیں. ابو بولے ہیں بولنا نہیں. کیا نہیں بولنا بیٹا؟ بیٹا چاکلیٹ لے, چاکلیٹ لے بیٹا. کیا بولے؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹا, میں ہوں. ممی ابو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ بول رہا ہے. اس کو ڈر لگا ہوا کہ ابا ابھی ہم کو پیٹیں گے. تو آپ کی ہوشیاری کو اگر پکڑنا ہو نا, مولوی صاحب آرام سے پکڑ لیتے ہیں. اس لیے یہ کبھی بھی مت کہیے گا کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں آ کے گالی سیکھا ہے. آپ گھر پہ اپنے بیوی کو گالی دیتے ہیں, بچوں کو گالی دیتے ہیں, بھائی کو گالی دیتے ہیں, بہن کو گالی دیتے ہیں, ماں کو گالی دیتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کو گالی دے گا آگے چل کے. اور بچے گھر میں سیکھتے ہیں, باہر کیا سیکھیں گے. اس لیے میاں بیوی دونوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے بچوں کے سامنے پلیز اللہ کے واسطے گالی کا کوئی جملہ مت نکالیے, کیونکہ ان کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے. بچوں کا دماغ تیز ہے کہ نہیں بیٹا؟ اسد اللہ نا, بابو اسد اللہ بابو ہے یہ بیٹا. کمپیوٹر سے زیادہ دماغ تیز ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. اچھا آپ کے گھر پہ جو میں گیا تھا تو آپ نے کیا کھلایا ہے؟ ابھی دیکھیے وہ پورا بتا دے گا. کون سا آئٹم تھا؟ رسگلہ, میسٹی تھا, چائے, سب یاد. کیوں بچے کو یاد ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے. میں مثال دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں, انہوں نے جو دیکھا ہے بس وہی ہے میرے بھائیو. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, لیکن جو کر لے گئے وہ بہت آسان ہے. اور اتنا جلدی بچے نہیں سدھریں گے. بس میں ایک واقعہ اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, اور ماں ہی ایسا کر سکتی ہے, اور ماں بگاڑ بھی سکتی ہے, اور ماں بنا بھی سکتی ہے. ایک ماں نے بگاڑا ہے تو میں بتا دوں, اور ایک ماں نے بنایا ہے تو بتا دوں. دو مثال, اس کے بعد میری تقریر ختم. میں یو پی گیا, جگہ کا نام نہیں لوں گا. فجر کے وقت الحمدللہ وہ بچے ہمارے ساتھ نماز میں تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کے ابا کا فون آیا. غور سے سنیے گا, ان کے ابا کا فون آیا, مولوی صاحب میرا لڑکا بگڑ گیا. کاہے بگڑا؟ لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹوا 50,000 کا موبائل لے گا. کتنا؟ 50,000 کا. ارے سب کا لاڈلا لیتا ہے تو ہمارا شونو کا ہی نہیں لے گا. بچے کو بگاڑنے میں بیٹا کو یا بیٹی کو, خاص طور پہ بیٹا کو, ماں کا رول سب سے زیادہ ہے. ماں, کیونکہ وہ باپ کے سامنے ڈرتا ہے یا تھوڑا بہت ہی ہے, تو ماں کے سامنے آ کے روگا ممی ممی کچھ کرو نا ممی, اور ممی کا دل پگھل جاتا ہے. چاہے کو تو آپ دیکھیے, اب 2-4-10 مرتبہ جہاں کہا ممی تو آپ کی گوٹی سیٹ ہو گئی. اور ایسے بچے ایسے ہی کرتے ہیں, اور وہ ماں باپ کی نبض کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ لوگ روئیں گے نا تو دے دیں گے. اب کبھی کبھی اکلوتا بیٹا جس کے پاس ہے تو اور بگڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا جس کا بیٹا اکلوتا ہے, یا جن کا باپ باہر کما رہا ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے. کیوں؟ ابا پیسہ بھیج رہے ہیں. اپنا ابا جو ہے وہ پیسے کی مشین ہو گئے ہیں. ان کا کام ہے صرف پیسہ 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 پیسہ. گھر کے اندر جو ہے نا مہارانی, ان کی وائف روتا ہے, بیٹا امی کچھ کرو, بھائی کچھ کرو, فلانے کا. پھر وہ نہیں کرو گے تو ابھی میں یہ کر لوں گا. نہیں بیٹا خاموش, ایسے ڈراتا ہے نہیں سے ماں, ابھی ایسا کر لوں گا. بابو سنو بیٹا, ایسا مت کرو. 50,000 کا موبائل دلا دیے. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اس کے بعد چیٹنگ شروع ہوئی. موبائل فون چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا
بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. چلو وہ کیا ہے مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی کھٹ بیٹا ممی بیٹا ادھر آئیں, یہ سب آئیں, یہ کام آئیں, آپ دیکھیے پریکٹس چل یہ چل, وہ ادھر بھی نہیں آئیں, بس یہ چل. 50,000 کا موبائل یا 20,000 کا موبائل یا 30,000 کا موبائل اگر بچوں کو دیجیے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ شیطان تو بیٹھا ہوا ہے. اب معلوم نہیں اس بچے کی حالت کیا پتہ نہیں, لیکن ماں نے موبائل دلوا کر, میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں اور دلوانے کے بھی خلاف نہیں ہوں, بھائی اس کا جائز استعمال ہو تو کر سکتا, حرج کی بات کیا ہے. اب ایک ماں کا رول بتانا چاہتا ہوں ابھی کے حالات میں. پڑوسی ملک میں ایک ماں ایسی بھی گزری ہے جن کے پاس 10 بچے تھے. ایک دو نہیں, کتنے بچے؟ آج ہمارے پاس 2 ہی ہوتے ہیں, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار, بس یہ آخری واقعہ ہے. 10 بچے ہوئے. وہ عورت خود قرآن کی حافظہ تھی اور اس کا جو مہر تھا 10 پارہ قرآن. ان کے جو تھے آدمی, ان کے شوہر, وہ حافظ قرآن تھے. تو ان کے سسر جی نے کہا, یعنی مرد کے, بیٹا میری بیٹی 20 پارے کی حافظہ ہے, مہر یہ ہوگا کہ تو 10 پارہ یاد کرا دینا. بولے اوکے, یہی مہر ہے. اس کے بعد کیا ہوا, 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے. وہ ابھی گزر گئی ہیں, ان کے شوہر ہیں, زندہ ہیں. میں بتاتا ہوں کہانی. اس عورت کی کہانی, گھر کا کام خود کرتی تھی. ماں جو گھر پہ کام کرتی ہے, عورت جو گھر پہ کام کرتی ہے, ہم اور آپ ایک تعریف کا جملہ بھی نہیں بول سکتے. ماشاءاللہ فلانے کی امی کتنا کام کر رہی ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ. وہ تو کام کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں. وہ عورت گھر کا پورا کام کرتی تھی اور ان کے پاس 10 بچے تھے. 10 کے 10 بچوں کو ماں نے ہی حافظ قرآن بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ ماں نے, باپ نے نہیں, کیونکہ ابا کما رہے ہیں, باہر ہے. ماں نے گھر کا بھی کام کیا اور اپنے بچوں کو 10 کے 10 بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا. ایسی ماں کو میں سلام کرتا ہوں. وہ امی گزر گئی, ان کے 10 بچے حافظ قرآن ہے, تو ان کے شوہر زندہ ہیں. ان سے کہا گیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں. کیا جواب دیا؟ کہا میری وہ وائف جو تھی جس نے زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ ساڑی لاؤ, وہ کپڑا لاؤ, وہ کپڑا لاؤ, وہ کپڑا لاؤ, کبھی مجھ سے نہیں مانگا. تو بولے اگر ایسی کوئی عورت ملتی ہو تو لے آئیے, میں شادی کر لیتا ہوں. اور آج ہمارے گھروں میں کپڑوں کا بھنڈار ہے کہ نہیں ہے؟ 10 جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں, لیکن شوہر کے سامنے وہی پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے. اچھے سب کہاں؟ شادی میں جانے کے لیے. وہ شادی میں پہن کے, آپ بھی آ رہی ہیں, بڑی بہن آ رہی ہیں, وہ آ رہی ہے, دسا. میرے بھائیو, گھر کے ماحول کو بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں بنائیں گے تو ہمارے بچے بگڑ جائیں گے. اس لیے خود نمازی بنیے, خود اٹھیے, پہلے نماز کی پابندی کیجئے, قرآن پڑھیے, آپ کے بچے خود ہی پڑھیں گے. دیکھ, ارے ابا کر رہے ہیں تو ہم کاہے نہیں کریں, امی کر رہے ہیں تو ہم کاہے نہیں کریں. تو سب کچھ جو ہوتا ہے صرف مدرسے میں بھیج دیجئے گا, پورا رزلٹ مل نہیں سکتا الا ماشاءاللہ. اگر مل گیا تو مل گیا, پوری قربانی. اب بیچارے مدرسے والے کیا کرتے, پورا بنا کے لا کے دیے. جب بنا کے لا کے دیے, چھٹی میں گھر گیا, پوری نماز غائب. ہے کہ نہیں ہے؟ پوری نماز غائب. ارے اتنی محنت سے لے کر آؤ, گھر گئے, نمازیں غائب. تو ابا نہیں پڑھتے ہوں گے, امی نہیں پڑھتی ہوں گی, تو پڑھیں گے کیسے؟ اس لیے اولاد کی تربیت سب سے اہم چیز ہے. بس میری بات اب ختم ہو رہی ہے, 1-2 بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت دل کھول کے مدرسے کی خدمت کی ہے الحمدللہ, اور کر بھی رہے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے, صدقہ و خیرات میں جب بھی موقع ملے آپ اپنے علاقے کے مدرسے کے لیے, کیونکہ یہ آپ کی آن ہے, آپ کی شان ہے اور آپ کے لیے مان ہے, یعنی کہ آپ کی عزت کا ذریعہ ہے. اس لیے جن بھائی نے اب تک نہیں دیا ہے ان کے لیے موقع ہے, آرام سے آ کے دے سکتے ہیں, اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال
कम नहीं होता। माशाअल्लाह बड़ी मजलिस सजाई आप लोगों ने। मैं तो ये सोच रहा था ये ठंडी का मौसम है और कहाँ मेरी उर्दू, कहाँ लोग बैठेंगे, लेकिन माशाअल्लाह 1 घंटा मेरा कैसा गुजर गया मुझे भी पता नहीं। बस जो बातें मैंने कही, औलाद की तरबियत के बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हाथी पाल सकते, शेर पाल सकते, लेकिन बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा लगे रहना और दुआ भी करते रहना है और दुआ करवाना भी है। दुआ करवाइएगा, उसका बड़ा फ़ायदा रहेगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। কেউ যাবেন না बोलिए।